حامدا ومصليا أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون وكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين۔ اور کیا تمہیں اس کا اچنبھا ہوا، یعنی عجب لگا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی، تم میں ایک مرد کی معرفت کہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈرو اور کہیں تم پر رحم ہو، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی اور اپنی آیتیں جھٹلانے والوں کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ بے شک وہ اندھا گروہ تھا۔ پارہ نمبر 8 اور آیت نمبر 63-64۔ ان آیات کا تعلق ماقبل آیات کے ساتھ ہے، اور یہ مکالمہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے مابین ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت فرمائی، انہیں سمجھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، تو وہ سر تسلیم خم کرنے کی بجائے اللہ کے پیارے پیغمبر کے مقابلہ میں آ گئے، دشمنی اختیار کر لی اور آپ پر یہ الزام لگانے لگے کہ انا لنراک فی ضلال مبین، کہ بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، یعنی اللہ کے پیغمبر کو العیاذ باللہ گمراہ کہنے لگے۔ اب کیا ہوا؟ ان آیات طیبہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کا پیغمبر ان سے فرما رہا ہے، کیا تمہیں یہ عجب لگ رہا ہے اور تمہیں اس پر حیرانگی ہو رہی ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ ایک جو نصیحت نازل ہوئی ہے وہ ایک مرد پر تم میں سے نازل ہوئی ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام وہ بھی ایک مرد تھے، تو کیا تمہیں یہ عجیب لگ رہا ہے اور اس کی وجہ سے پریشان ہو کہ ایک مرد پر اللہ تبارک و تعالی اپنا پیغام نازل فرما رہا ہے اور تمہارے لیے نصیحتیں نازل فرما رہا ہے؟ اور یہ نصیحتیں، یہ اللہ کے پیغام تو اس لیے مجھ پر نازل ہو رہے ہیں تاکہ میں تمہیں ان کی وجہ سے ڈراؤں، سمجھاؤں اور تم ڈرو اور تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم ان نصیحتوں کو جو میرے اوپر نازل ہوئی ہیں، جو احکامات الہی مجھ پر نازل ہوئے ہیں، میں تمہیں سناؤں اور تم اس پر عمل کرو، لعلکم ترحمون، تم پر رحم کر دیا جائے۔ یہ اللہ کے پیغمبروں پر قوموں کے لیے جتنی بھی نصیحتیں نازل ہوتی ہیں، پیغامات الہی نازل ہوتے ہیں،
یہ اس قوم کے بھلے کے لیے ہوتے ہیں، یہ ان پر رحم و کرم کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر قومیں جن کے قلوب و اذہان پر تالے لگ گئے وہ یہ نہ سمجھیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے پھر کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے فَكَذَّبُوهُ، بس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ یہاں مرد سے مراد، رجل سے مراد جس کو جھٹلایا جا رہا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ بس جب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس مرد کو یعنی نوح کو نجات دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور کشتی میں جو ان کے ساتھ سوار ہو گئے ہم نے ان کو بھی نجات عطا فرمائی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان کی قوم میں سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو ہم نے غرق کر کے رکھ دیا، ان کو ہم نے ڈبو دیا۔ انہم کانوا قوما عمین، اور فرمایا بے شک وہ اندھا گروہ تھا، اندھے لوگ تھے۔ عمین یہ عمیون سے، عمیون کہتے ہیں اندھے کو۔ تو کہا کہ جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا وہ سارے کے سارے اندھے ہیں، عمین ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر کرتے فرماتے ہیں کہ عمین سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے اندھے تھے، یہ ظاہری بینائی ان کی نہیں تھی اور نابینا تھے، نہیں، وہ باطنی طور پر اندھے تھے۔ جو حق کو نہ سمجھے وہ باطنی طور پر اندھا ہوتا ہے، اگرچہ اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک اندر کی آنکھ بھی ہوتی ہے، ایک اندر کی آنکھ بھی ہوتی ہے، اس آنکھ سے بندہ حق بات کو دیکھتا ہے، اور ایک اندر کا دل بھی ہوتا ہے، باطنی دل ہوتا ہے، اس سے بندہ سمجھتا ہے۔ تو اگر بندے کو قلب سلیم نصیب ہو جائے اور اندر کی آنکھ کھول جائے تو پھر بندے کو حق بات نظر آتی ہے، ورنہ نہیں آتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں ہمارے لیے یہ میسج ہے، ہمارے لیے یہ ایک میسج ہے، پیغام ہے کہ تم اپنے نبی کا کہنا مانو، میرے محبوب کا کہنا مانو، میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سابقہ قوموں کی طرح اور قوم نوح کی طرح تم بھی میرے عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ اور تم پر آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں۔ اور یہاں سے ایک بڑا اہم نقطہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نوح کو اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہو گئے ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی، ان کو ڈوبنے سے ہم نے بچا لیا۔ تو نقطہ کیا ہے؟ جو اللہ کے پیغمبروں اور اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے اور ان کے دامن رحمت میں آ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور جو ان سے جدا ہو جاتا ہے پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ دیکھو جو کشتی میں آ گئے وہ بچ گئے، اور جو کشتی میں نہ آئے اور نوح علیہ السلام کے دامن رحمت میں نہ آئے، وہ بیٹا بھی تھا تو پہاڑ پر چڑھا لیکن بچا نہیں ہے۔ تو بچے گا وہی جو ان رحمت والے لوگوں، کیونکہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے رحمت بن کے آتا ہے، اور اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ بھی اس علاقے کے لیے ویسے رحمت ہوتے ہیں۔ تو جو ان کے دامن رحمت میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ ان پر رحم کرتا ہے، ان کو بچا لیتا ہے۔ یہاں سے نسبت والا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جن کو نسبت اللہ کے پیارے پیغمبر، برگزیدہ پیغمبر سے ہو گئی وہ بچ گئے، اور جو ان کی نسبت کٹ گئی وہ مر گئے۔
اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی اللہ والوں سے نسبت جوڑ لو، تعلق مضبوط کر لو، یہاں بھی بچ جاؤ گے، قیامت کے روز بھی بچ جاؤ گے۔ نسبت جب ہو جاتی ہے نا تو اللہ نسبتوں کا بڑا خیال کرتا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نسبتیں اچھے لوگوں سے جو ہے رہیں اور اچھے لوگوں سے تعلق قائم کریں، ان کے دامن رحمت سے وابستہ رہے۔ انشاءاللہ العزیز کو کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ اور اس بیڑے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے مرد تھے اور کتنی عورتیں تھیں، تو مفسرین کرام نے ایک قول لکھا ہے 40 مرد سوار تھے اور 40 عورتیں تھیں، انہی سے دوبارہ یہ انسانیت کی نسل چلی ہے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات طیبہ کے تناظر میں اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہم انا نعوذ بک بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔